الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين على الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. یہ سورۃ قمر ہے اور اس کی پہلی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان بے حد اور نہایت رحم والا ہے. پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں، اعراض کر جائیں اور کہیں کہ یہ جو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر. ہر کام ٹھہرا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر پر، اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال ایسے جس میں ڈانٹ ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی، اور پوری حکمت البالغہ پوری عقل کی بات ہے. پھر ان میں کام نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اس عقل کی بات سے. سو تو ہٹ آؤں کی طرف، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، اور آنکھیں جھکائے نکل پڑیں گے قبروں سے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، اور دوڑتے ہوئے جائیں گے اس پکارنے والے کے پاس. کہتے ہیں یہ منکر کہ یہ دن بڑا مشکل دن ہوگا. یہ قیامت کی طرف اور یوم آخر کی طرف، اور ایک دن جو آنے والا ہے جب ساری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندر کا پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا، زمین گول ہے اس کو کھول کے سیدھا میدان کی طرف کر دیا جائے گا. آسمان جو ہے وہ جیسے کاغذ کے رجسٹر لپیٹ دیا جائے گا. ایک وقت یہ آنے والا ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن لمحہ ہے وہ یہ ہے اس دن حساب کتاب دینا پڑے گا. ہر آدمی کو حساب دینا پڑے گا اس نے زندگی کس طرح گزاری. تو قیامت کی
جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، بعثت ہے۔ آپ دنیا میں جب تشریف لے آئے، سارے پچھلے پیغمبروں کو یہ ڈرایا جاتا رہا کہ قیامت آئے گی اور ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور قیامت اس وقت آئے گی جب آخری پیغمبر مبعوث ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ بڑی قیامت کی نشانی تو پوری ہو چکی۔ 1433 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ اس ہجرت کو 1433 سال ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں متصل جڑے ہوئے، میرے بعد قیامت آئے گی۔ تو بڑی نشانی تو پوری ہو چکی۔ اس کے بعد اور بھی نشانی ہے، وہ ایک نشانی ہے وانشق القمر۔ یہ پرانی آسمانی کتابوں میں بھی آیا اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، مینا کے میدان میں، تو کفار نے کہا کہ آپ اپنا معجزہ دکھائیے، اپنی نبوت کی دلیل پیش کیجئے کہ کس طرح آپ نبی ہیں، اس کو ہمیں ثبوت مہیا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا جائے۔ تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو چاند ایک طرف گر گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف گر گیا، اور کوہ ہرا جس پہ غار ہرا ہے وہ ان دونوں چاندوں کے ٹکڑوں کے درمیان آ گئی، اور جہاں جہاں کوئی تھا اس نے دیکھا۔ چنانچہ وہ جو تھے وہ تو حیران ہو گئے اور سراسیمہ ہو گئے، لیکن جس طرح شیطان بہکایا کرتا ہے، اگر وہ دیکھیں، اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو نشانی تو ٹلا جائے، ٹال گئے، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو جادو ہے، اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد جادو ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جو چاند گرا تھا وہ پھر واپس آیا اور آگے دونوں آپس میں ٹکڑے جڑ گئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو ساری دنیا نے اس وقت دیکھا۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ تاریخ فرشتہ ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں مہاراجا مالی بار نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور اپنے روز نامچہ میں لکھایا۔ اس نے دیکھا اور لکھوایا کہ میرے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور دونوں ٹکڑے نیچے گر گئے سائیڈوں پہ، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹکڑے اٹھے اور اٹھ کے جڑ کے وہ چاند ایک ہو گیا، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ اور اوپر ابو داؤد، طیالیسی اور بہقی کی روایت سے بھی ثابت ہو چکا کہ خود مشرکین مکہ نے باہر کے لوگوں سے بھی اس کی تحقیق کی تھی، اور مختلف اطراف کے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے کی تصدیق کی تھی۔ تو یہ جو شق قمر کا ہے، اس پہ یقین لانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو کفار نے اس پہ اعتراض کیا اور اس کو جھٹلایا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، اور نہیں، اور یہ تو ایسے ہی ہے۔ اب باہر کی کیا، باہر سے یہ تو جادو ہے، ہمیں ایسے لگا، اگر کوئی باہر والا دیکھے گا تو پھر بتائیں گے کیا ہوا۔ تو وہ باہر سے جو لوگ آئے انہوں سب نے تصدیق کی کہ ہاں میں فلانی جگہ تھا، فلانی جگہ تھا، سب نے دیکھا۔ تو اور جب معجزہ سامنے آ جائے اور اس کو جھٹلایا جائے تو یہ جو ہے یہ کفر ہے، اور وہ اپنے کفر کے اندر اور پکے ہو گئے اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر، اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال، کفار کے پاس، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہدایت کی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے
کہ تم یہ جھوٹ نہ بولو اور قیامت سے آنے کی تیاری کرو، یہ بڑا سخت وقت ہے۔ اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ دیوانے کی بڑھ ہو اور ایسے ہی آپ باتیں کر رہے ہیں اور ایسے ہی حکمتم بالغۃ، یہ پوری پوری عقل اور دانش اور سمجھداری کی بات ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ وما تغنی النذر، اور اس میں بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، پوری تصدیق کے ساتھ اور پوری یقین دہانی کے ساتھ کہ یہ قیامت کا دن قریب آ جاتا ہے۔ اور پھر اس قیامت کے دن کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا، فتول عنہم، اب مڑ کے دیکھ اس بندے کی طرف، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا آؤ بھی آؤ، اٹھو، تو قبروں میں سے اٹھیں گے سب مردے اور آنکھیں ان کی جھکی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے۔ اب تو عین الیقین ہے، سب نظر آ رہا ہے، جنت بھی سامنے نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، سب زندہ ہو گئے مردے۔ تو اس دن خوشن جھکی ہوں گی شرمندگی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، ابصارہم، اب ان کی نگاہیں، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اس طرح اٹھیں گے کہ جیسے پھیلی ہوئی ٹڈی دیکھیے آپ نے کبھی ٹڈی دل جب وہ اٹیک کرتی ہے، ایک باغ میں وہ حملہ آور ہو تو ایک وقت میں کتنے لاکھ وہ ٹڈی آ جاتی ہے اور سر سبز باغ کے اوپر بیٹھے گی، اور چاند لمحے بعد وہ باغ بالکل ٹینڈ منڈ ہو جائے گا، اس میں کوئی سبزہ پتی نہیں رہے گی، سب کھا جائیں گے۔ اور پھر وہ اڑتی ہیں وہاں سے اور دوسری طرف جاتی ہیں، اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر، تو جہاں سے وہ گزر جاتی ہیں وہاں قحط پڑ جاتا ہے۔ ایک اللہ کی نشانی ہے، ہوا کی جتنی تعداد ہے، رات کو جہاں رات ہوتی ہے وہاں انڈے دے دیتی ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو وہ بچے بن جاتے ہیں اور ان کے پر نکل آتے ہیں۔ اتنی تیزی سے ان کی پاپولیشن بڑھتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اللہ ہی اس طرح مرے ہوئے لوگ ٹیٹیوں کی طرح، ایک روایت میں آتا 70 مردے ایک ایک قبر میں سے بیدار ہوں گے اور نکلیں گے، اور مادرزاد ننگے اور غم اور فکر اور پریشانی کے عالم کے اندر پکارنے والا کہے گا چلو میدان حشر کی طرف چلو، اور فرشتے جو ہیں وہ ہانک ہانک کے ان کو لے کے چلیں گے، محتئین الی الداعی، دوڑتے جائیں گے اس پکارنے والے کی طرف، آواز میں کشش ہوگی اور ڈر کے مارے بھاگیں گے اس کی طرف۔ یقول الکافرون، اور اس دن یہ کافر کہیں گے جو آج سامنے آنکھوں سے دیکھ کے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور کہنے لگے کہ جی یہ جادو ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور سحر ہے، سحر ایسا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکل سے نعوذ باللہ من ذالک ساحر لگتے تھے، اتنا نورانی چہرہ اور اتنا حسین اور جمیل اور اتنی خوبصورت شبیہ، تو وہ جادوگر ایسے ہوتے ہیں، ان کو پتا تھا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس دن یہ کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا مشکل دن ہے، بہت بڑی مصیبت میں ہم پڑ گئے۔ اب آج الحمدللہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، لیکن اس دن کی تیاری نہیں ختم ہو رہی۔ جب تک جان میں جان ہے وہ بڑا بھاری دن آنے والا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ موٹی موٹی نشانیاں سب پوری ہو چکی، قیامت کی نشانیاں موٹی موٹی سب پوری ہو چکی، اگر کل قیامت آ جائے تو کسی کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز جس چیز نے روکا ہوا ہے قیامت کو وہ ذکر اللہ ہے۔ جب تک ایک بھی آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اس لیے ذکر خوب کرنا چاہیے تاکہ قیامت چلی رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کرنی چاہیے اور حساب کتاب کی تیاری کرنی چاہیے، بڑا سخت وقت ہے۔ تو ہم نے پورا مہینہ جو کچھ اللہ کی توفیق سے تھوڑا یا بہت روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، توبہ کی، اب اس توبہ کو سنبھالنا ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔
جاری ساری رکھنا ہے. کس لیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے مسکال کے دانے کے برابر نیکی کی اس کو بھی وہاں اس کا اجر ملے گا، اور جس نے مسکال کے دانے کے برابر بھی شر کیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. اب وہ دن بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے. کلام مجید میں آیا کہ بچے جو ہیں وہ فکر اور غم کے ساتھ ان کے بال سفید ہو جائیں گے، بڑھاپا لے آئے گی، یہ اتنا ڈریں گے، اتنی دہشت ہوگی، اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور ایک افراتفری کا زمانہ ہوگا، اور ساری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اور زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے حاملین عرش 8 فرشتے آن سامنے موجود ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سامنے موجود ہوں گے، اور ساری مخلوق دہشت زدہ اور خوف زدہ اور ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. اس دن اللہ کی طاقت کا استحضار ہوگا اور وجدان ہوگا. آج ہم نے اللہ کی طاقت کا وجدان نہیں کیا. وجدان کہتے ہیں دل کے یقین کو، دل کے یقین کی کیفیت ہے. جیسے ہم نے کینیڈا تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمارے دل کو یقین ہے کہ کینیڈا ایک دنیا میں ملک ہے جو اس طرح ہے، فلانی جگہ ہے، امریکہ سے پیچھے ہے، ٹھنڈا ملک ہے، دنیا کے کونا ہے. یہ ہمیں ساری انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن پہ ہمیں 100% یقین ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ کینیڈا، میں تو نہیں مانتا، کینیڈا کے لوگ کہیں گے بابلہ ہے، دیوانہ ہے. یہ اس قسم کی کیفیت کو وجدانی کیفیت کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یقین بالکل ایسا ہے کہ جب اس کا جہاز کینیڈا کے ایئرپورٹ پر اترے اس کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ اچھا میں ایک نئی میری انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے. نہیں، he already knew کہ یہ جو ہے کینیڈا ایک ملک ہے، اور اس کی یہ آبادی ہے، یہ موسم ہے، یہ کرنسی ہے، یہ زبان ہے. اسی قسم کا وجدان آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ کی بادشاہت کا اور اللہ کی طاقت کا کہ وہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. اگر ہمارے دل میں وجدان ہوگا تو ہم کسی قیمت پہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکیں گے. یہ نافرمانی جو ہم کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی جبروت کا جو ہے وہ وجدان نہیں ہے. اس وجدان کو حاصل کرنے کی یہ مہلت ہے. اس وجدان کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہم ذکر کی مجالس منعقد کرتے ہیں. اس کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ کے بعد ذکر کیا جائے. ذکر سے اللہ کے نام کا وجدان آئے گا. اللہ کے نام میں بھی بڑی طاقت ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا نام بھی بہت بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ بھی بہت بڑے ہیں اور اللہ کا نام بھی بہت بڑا ہے. تو جب اللہ کرے گا تو اللہ کے نام کی برکات اس کے دل میں آئیں گی، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو انسیت اور تعلق پیدا ہوگا. پھر نام سے جب تعلق بنے گا تو پھر یہاں سے اس کی ذات سے تعلق بنے گا. آج نام سے بھی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے نام سے تعلق ہے. میں بیٹھا ہوں کہ زبیر کو فوراً مڑ کے دیکھتا ہوں کہ مجھے بلایا ہے. اسی طرح اللہ کے نام سے تعلق ہو، قرآن پاک کے الفاظ سے تعلق ہو، حدیث شریف کے الفاظ سے تعلق ہو، پھر اس کی حقیقت پہ جائے گا. پہلے نام، اسم، پھر مسمى، پھر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا. جیسا کہ صحابہ کرام کو تھا، اولیاء العظام کو ہوتا ہے، جو بڑی مضبوطی اور استقامت کے ساتھ اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی ان کے دلوں میں سے نہیں گزرتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور ہر بات کو ایسے یقین کرتے تھے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافر نے پوچھا مکے کے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں آسمان پہ جائے اور چاند سے اوپر چلا جائے اور ساتوں آسمان سے اوپر چلا جائے؟
اور پھر جا کے عرش کے اوپر چلا جائے اور اللہ سے ملاقات کرے اور پھر واپس آ جائے اور بستر اس کا گرم ہو اور کنڈی اس کی ہل رہی ہو. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بڑا خوش ہوا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تم یقین سے کہتے ہو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ آپ کے دوست اور آپ کے پیغمبر جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں معراج پہ گیا اور یہ سارا واقعہ ایسے ہوا. تو آپ نے کہا پھر بالکل ہو سکتا ہے، بالکل یقیناً ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. اس بات پہ آپ کا لقب پڑا صدیق کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے بغیر تحقیق کے تصدیق کر دی کہ آپ نے جو فرمایا حق ہے. بس یہ ہے، یہ کیفیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے اور ہر آدمی کے دل کا یہ استحضار اور یقین کا ایک کیف وہ ہو تو پھر ساری مسئلے حل ہو جائیں. آج ہمارے علم میں تو چیزیں ہیں لیکن ان کا یقین دل کے اندر اترا ہوا نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے مثال عرض کی، اس کو کہتے ہیں وجدان کہ یہ چیز ایسے ہے اور آدمی کو بالکل کہتے ہیں کوئی اس میں شک نہیں، اور جو اس کو تردد کرے انکار کرے تو کہتے ہیں یہ تو بابلہ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اسٹوپڈ ہے، دیہاتی ہے، گنوار ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں چل رہی. ایسے ہی ہے نا، یہ یقین ہے. اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے کینیڈا دیکھا ہوا ہے؟ ویری فیو. اس مجلس میں کسی نے بھی نہیں کینیڈا دیکھا، لیکن کوئی پوچھے اس سے کہ کینیڈا ہے، بالکل یہ نہیں کب مار رہا ہے، کینیڈا تو ہے ہی نہیں، تو نے کون سا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن جو وہاں دیکھ کے آئے ہیں ان سے پوچھا، کتابوں میں پڑھا، جن کی یقین جن کی تصدیق ہے. اس طرح یہ وجدان ہمارے دل میں ہے کہ کینیڈا ایک ملک ہے جو دنیا پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں انگریزی بولی جاتی ہے، اس میں ٹھنڈ بے شمار ہوتی، اس کی کرنسی یہ ہے، اس کا ملک، اس کا بادشاہ یہ ہے، اس کا وزیر اعظم. یہ ساری باتیں ہمارے یقین کے اندر ہیں. اس یقین کی کیفیت کو وجدان کہتے ہیں کیونکہ تصدیق کی ضرورت نہ پڑے اور جو اس کو انکار کرے گا بیوقوف. اسی طرح کا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر کہ آپ نے فرمایا قیامت آئے گی تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اسی قسم کا کہ قیامت آئے گی اور ہر آدمی اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ہمیں یقین ہونا چاہیے یقیناً پیش ہوگا اور اپنے اعمال کا انفرادی طور پر حساب دے گا. ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ مشکل ترین کٹھن ترین ہے موقع زندگی کا. انسان کی جو پیدا ہوئی اس کی روح عدم سے، پہلے کچھ نہیں تھا، پھر عدم میں اس کی روح کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ وہاں کتنا عرصہ رہا. اس کی روح کب پیدا ہوئی اور کب سے وہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور پھر عدم سے یہ دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ میں رہا اور پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں رہا، دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے قبر میں رہا. قبر کے بعد یہ حشر میں جائے گا اور حشر کے بعد حساب کتاب دے کے جنت اور دوزخ جدھر اس کی ہوگی وہاں جائے گا. اس سارے عرصے کے دوران سب سے کٹھن اور مشکل وقت وہ ہے جب ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 4 سوال پوچھیں گے. اب اس میں تو شک نہیں ہے نا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے محبوب نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات کے اوپر یقین لانا اور اس کو اپنے وجدان کے اندر داخل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ سارا دین کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے. آج ہمارا وجدان کمزور ہے، ہم سنتے تو ہیں لیکن ڈرتے نہیں. اگر ڈر جائیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے مجھے پوچھا جائے گا کہ 17 اگست 2012 5:20 پر آپ نے یہ غلطی کی، اب چپ، اچھا یہ دیکھو اسی وقت وہ فلم چلے گی، وہ سین دوبارہ دہرایا جائے گا. یہ آپ بیٹھے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ سن رہا ہے، یہ جھوٹ، یہ سچ، یہ کیا آپ نے. اب کیا گنجائش ہے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اچھا جی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، معافی کا تو دروازہ ہی باندھا ہے. آگے چلو. ساری فلم زندگی کی
ہر شخص کو دکھائی جائے گی اور اتنا خوف زدہ ہوگا ہر آدمی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا آپ تشریف لے چلیے اللہ کے سامنے، اور صرف آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو، کیونکہ عیسائی آپ پر الزام لگا رہے ہیں. آپ نے انکار کرنا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بالکل بھی کہا تھا، تو اللہ آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ آپ پیغمبر برحق ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر اور بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر، ان 4 پیغمبروں میں سے جن میں سے ایک آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی، وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، کہیں گے جبرائیل آپ ہی جا کے میری طرف سے انکار کریں، میرا نہیں حوصلہ کہ اللہ کے سامنے پیش ہو. اور یہ جو کہا حدیث میں کہ ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی، یہ اس وقت کے لیے ہے کہ اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے. اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آ جائیں گے. اس دن اللہ کی طاقت کو پہچانا تو کیا پہچانا، اس وقت تو کافر بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، ہر آدمی سامنے دیکھ رہا ہے. سورج جب چڑھ گیا ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ دن چڑھ گیا. اللہ کی طاقت کو آج پہچاننا اس کا مول ہے، اور اس طاقت سے ڈر کے اپنے اعمال کو درست کر لینا. زبان جھوٹ سے گنگ ہو جائے، نگاہ غیر محرم کی طرف بالکل نہ اٹھے، نامحرم لڑکیوں کی طرف اور چھوٹی عمر کے لڑکوں کی طرف آنکھ بند ہو جائے، اور زبان گنگ ہو جائے، کان کانوں کو بالکل نہ سنے، حرام مال کی طرف انگلی نہ جائے. ایک آدمی نے کہا میں نے پلیٹیں بنوائیں 100 اور لکھا کہ اس مسجد میں حرام مال چندہ نہیں لیا جاتا. ساری مسجدوں نے انکار کر دیا، ہم نے نہیں لگانے پلیٹیں. حالات تو اب یہ ہیں، حرام مال سے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے. اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا. ایک کرتا خرید لیا اس سے 10 درہم کا، 40 دن اس کرتا کو پہن کے نماز قبول نہیں ہوگی. 1/10 بھی حرام ہو تو قابل قبول نہیں ہے. تو جہاں 100% حرام ہے بس چل سو چل ہے. پھر وہ مدرسوں میں نور کیوں نہیں آ رہا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے ہر وقت، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ حرام مال کے اثرات ہیں. یہاں لاہور میں گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری 54-55 میں انتقال ہوا. اللہ والے تھے، شیخ التفسیر تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. انہوں نے کہا 40 دن ایک آدمی میرے ساتھ رکھ دو اور ہم خود ہل چلائیں، خود گندم بیجیں، خود گندم کو نکالیں، خود آٹا پیسیں، یہ 100% حلال رزق کو، اور میں اس کو ذکر سکھاؤں گا. 40 دن میں اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو یہ حرام مال کے نقصانات ہیں جو ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، داڑیاں منا رہے ہیں بڑے شوق کے ساتھ. کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نفرت دل میں ڈال دی اس حرام مال نے کہ شیشہ دیکھتے بڑے خوش ہوتے ہیں. شیشہ دیکھ کے شرمندہ ہو جائے کہ میری شکل ہندوؤں سے سکھوں سے مل رہی ہے. ایک ماں تھی نیک، تو اس کا بیٹا تھا ڈاکٹر میرا دوست، اس نے بتایا امریکہ جانے کے شوق میں داڑھی بنا دی. ماں نے گھر سے نکال دیا، ایک ہی بیٹا تھا گھر سے نکال دیا. اس نے کہا اس کی گنجائش نہیں ہے، میں ایک پلڑے میں نبی ہے، ایک پلڑے میں میرا بیٹا ہے، میں تو نبی کی سنت کروں. ایسی عورتیں بھی دنیا میں موجود ہیں. کہتا ہے منہ پہ تولیہ لے کے واش روم میں جاتا تھا، منہ میں تولیہ لے کے میں تو اپنے گھر میں کتا بن گیا، اور اس کے بعد داڑھی رکھ لی. ابھی امریکہ سے آیا تھا پوری داڑھی، اور بڑا پکا مسلمان. تو جن کی مائیں ایسی ہوں گی بچے پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے. مائیں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں اور بچوں کو اقرا اسکول میں داخل کرا دیتی ہیں. کوئی اقرا اسکول سے نہیں اسلام آئے گا. ہاں بچے حفظ کر رہے ہیں، کوئی حفظ کا کیا فائدہ جب قرآن کی عظمت دل میں نہیں ہے. اقرا اسکول والوں نے مجھے بلایا تو کہنے لگے کہ یہ بچے بس دیندار نہیں بن رہے. میں نے کہا یہ جو والدین بیٹھے ہیں ان کی اولادیں تو دیندار نہیں ہوتی. دینداروں کی یہ شکلیں ہوتی ہیں، منہ کھلے عورتیں اور میک اپ کر کے آئی ہوئی ہیں اسکول کے فنکشن میں. تو میں نے صاحب ان کو کہا، میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں بچوں کو قرآن حفظ کرا کے دینداری آ جائے گی؟ ہر کسی ہے
آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے آج سے وعدہ کریں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ آج سے آپ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کریں گے. آپ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کریں, بچے بھی شک دیکھیں. جب والدین نہیں دیکھتے تو بچے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے بچے جب چھوٹے تھے ہم نے ان کو فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن بڑی خراب چیز ہے, یہ دل کی جو نعمت ہے اس کو چھین لیتی ہے. بچوں نے کہا ٹی وی کو بند کر. یہ چھوٹا تھا کہنے لگا ایک کارٹون, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا. بہت عرصہ 10-15 سال ٹی وی ہمارے گھر میں چلائی. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ شوق ہی اتر گیا, کسی کو ہے ہی نہیں کہ کون سا ڈرامہ کون سا, اور اس کے بڑے اثرات آئے. سارے بچوں کے اندر دین آ گیا اور سارے بچے کے پڑھائی میں بہت اچھے ہو گئے اور سارے بچے فرما بردار ہو گئے. پھر ایک وقت کے بعد کچھ ضروری تو اس کے لیے نیوز کے لیے چلاتے ہیں, لیکن اور مجھے تو بالکل بدعشی اللہ کے فضل سے شغف ہی نہیں تھا, کبھی نہیں دیکھا اور فرصت ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی چیز پڑھ لیں, مطالعہ کر لیں. تو یہ جب مائیں ٹی وی دیکھنا چھوڑے گی اور انڈیا کے ڈرامے جس میں بغیرتی سکھائی جا رہی ہے وہ دیکھنا چھوڑے گی تو سارے مسئلوں کا حل ہوگا. پھر یہ ایمان اور یقین کی باتیں دل میں آئیں گی. اور مائیں بچوں کو یقین سکھاتی ہوتی ہیں. وہ جو تھے بابا فرید الدین گنجی شکر, ان کی ماں تھی, وہ مائیں گم ہو گئیں. وہ ماں جائے نماز کے نیچے شکر رکھتی تھی کہ تو نماز پڑھا کر اللہ تعالیٰ تجھے شکر کھلائے گا. تو وہ جائے نماز کے نیچے پوڑی رکھ دیتی تھی شکر کی, وہ جائے نماز اٹھاتے, انہیں شکر پسند. تو وہ ایک دن کہیں گئی مرگ میں, وہ آئی نہیں, وہ اس نے کہا میرے بیٹے کی تو نماز رہ جائے گی اور اس کا یقین خراب ہو جائے. انہوں نے اٹھایا تو نیچے شکر تھی, انہوں نے کہا کہ تو ماں باقی ہے, ان کا وہ شکر کا کیا, وہ مل گیا, پڑی تھی, میں نے کھا لی. بس ماں نے کہا میرا سبق پورا ہو. اب اس کو اللہ سے براہ راست ملے گا, اللہ سے. اب ہم بچوں کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ خود ہی یقین نہیں ہے, نوکری ادھر ادھر ہوتی ادھر ہونے شروع ہوتے ہیں, میں تو بھوکا مر جاؤں گا. تو بچوں کو کیسے یقین آئے گا؟ بچوں کو یہ ٹریننگ دینے کا مانگنا نہیں. یہ انس نے 12 سال کے اپنی بہن سے کہہ دیا کہ فلانی چیز مجھے لے دو. مجھے اتنی ناگواری ہوئی, میں نے کہا 12 سال تمہاری عمر ہوگی, تم سوال کر رہے ہو بہن سے کہ مجھے لے دو. تو کہنے لگے کس سے کہوں؟ میں نے کہا اللہ سے کہو, اللہ سے کہو. ابھی تک آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ جو چیز ضرورت ہو 2 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگے. پھر اس نے 2 نفل مانگے ہوں گے. پھر میں نے اس کو دکھایا, میں کہا یہ دیکھ تیرے 2 نفلوں کی مول اللہ نے ڈالے, دیکھو کتنے پیسے آ رہے ہیں. اب تم چاہو یہ ایک وہ پلے اسٹیشن خرید, میں کہا 50 پلے اسٹیشن خرید لیں, میں لے دوں, یہ دیکھو آگے پیسے. کہنے لگا نہیں, بس اب مجھے سمجھ آیا. اس طرح بچوں کو سکھایا جائے گا تو کل جا کے ان کے دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. ہم تو خود بے یقینی میں گھوم رہے ہیں, فٹافٹ ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. مسجدوں کے اندر ممبروں کے اوپر سے سوال کیا جا رہا ہے کہ چندہ دو, چندہ دو, چندہ دو. پورے 30 روزے ہر روز مسجد میں اعلان ہوا ہے چندے. لوگ متوجہ ہوئے ہیں مسجدوں کی طرف. رمضان میں اس کو انکیش کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتے. کوئی اللہ سے مانگنا سیکھو, میں بیٹھ رہا ہوں ممبر میں تمہیں سکھاؤں گا اللہ سے کیسے لیتے ہیں. کہتے منو ہی چندہ دے. انہوں نے کہا نہیں, یہ بیگر کی بات تو کوئی سنتا ہی نہیں, فقیر کی بات نہیں کوئی کبھی سنتا. پیغمبروں کی بات سنتے ہیں, بڑے آدمیوں کی بات سنتے ہیں, جو لوگوں کو دینے والے ہیں ان کی بات سنتے ہیں. لینے والے کی کون بات سنتا ہے؟ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ سارا دین ہی غریب ہو گیا, سارا دین ہی غریب ہو گیا. وہ ایک آیا صرف آدمی جو مجھے پسند آیا, اس نے کہا تمہارے یہ جو زکوٰۃ ہے اس سے تو ایک رائفل نہیں خریدی جاتی, یہ ہم تمہیں سعادت دینے کے لیے ہیں. وہ تھا مرد میدان. اس نے کہا صرف ہم تمہیں اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ مطلب امت اکٹھی ہو جائے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہارے چندے. اللہ ہماری مدد کر رہا ہے, اور واقعی اللہ ہم کی مدد کر رہا ہے, نظر آ رہا ہے ساری دنیا. تو ہم نے کیا کر لیا, ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں. اب رمضان ختم ہو رہا ہے, دین ختم نہیں ہو رہا. رمضان ختم ہو رہا ہے, عبادات ختم نہیں ہو رہی. رمضان ختم ہو رہا ہے, اللہ کے حکم نہیں ختم ہو رہے. نماز ہے اسی طرح فرض ہے. یہ اللہ نے ایک ریفریشر کورس کرایا ہے کہ
کہ ہر آدمی 20 رکعتیں روز نفل پڑھے کم از کم. یہ ڈیمانڈ ہے کی جا رہی ہے کہ آپ کو پورا مہینہ 20 رکعتیں تراویح پڑھائی, اب 20 نفل آپ خود گھر میں پڑھ لیا کریں. یہ ہے ٹریننگ. 1 سے 12 قاری صاحب نے آپ کو مسجد میں سنایا, اب آپ 1 سے 12 خود گھر میں روز پڑھ لیا کریں یا سنا لیں کسی کو, اور منیمل 5 نمازیں مسجد میں پڑھیں, اور کم کھائیں, صبح اور شام کھانا کھائیں, اور غریب لوگوں کو جیسے اس طرح مہینے میں صدقات خیرات زکاتی اس طرح پورا سال دیتے رہیں. اور اپنی زبان کو جو روکا اور اپنی نگاہ کو روکا, اور حلال چیزوں سے بھی اعتدال کے اندر کھانا ہے, اعتدال کے اندر سونا ہے, اعتدال کے اندر باتیں کرنی. یہ سارے سال کی مشق ہو گئی رمضان کے اندر, اور تیاری کرنی ہے اس دن کی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا. اگر بیوی کو گالی دینے لگے تو سوچ لے کہ اللہ کے آگے جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں. چھوٹے بھائی کے اوپر ناجائز روپ ڈالنے لگے, سوچ لے کہ یہ میں اللہ کے آگے اس کو کیسے ثابت کروں گا کہ یہ میں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. حرام کی چیز کو چکھنے لگے, سوچ لے کہ اللہ کے آگے جا کے یہ میں نے جواب دینا ہے. بس یہ کہ سوچتا رہے گا, یہ مشق کرتا رہے گا تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے. اور یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ توبہ سے. توبہ ہم نے کر لی, رمضان میں توبہ کی, ہر وقت توبہ کی, اب اس توبہ کو نبھانا ہے. جیسے نکاح ہو جاتا ہے, نکاح تو 2 الفاظ ہیں, اب ساری زندگی اس کو نبھاتا ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ, نرم بھی, گرم بھی, غصہ بھی, محبت بھی, لیکن شریف آدمی جو ہے وہ نبھا جاتا ہے. اسی طرح توبہ ہے, توبہ کر لی, اب اس کو نبھانا ہے. حالات اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, اوپر بھی جائے گا, نیچے بھی جائے گا, تنگی بھی آئے گی, بھوک بھی آئے گی, پاس بھی ہوگا, فیل بھی ہوگا, لیکن توبہ کو ہر قیمت پہ نبھانا ہے. توبہ کو ہر قیمت پہ نبھانا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ جو توبہ ہم نے کی ہے اس پہ جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ توبہ جو ہے وہ توبۃ النصوح ہے, اور توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے کہ نصیحت والی توبہ, اخلاص والی توبہ, جو دل کے اندر سے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, ظاہر داری میں نہیں, چھپ کے اللہ سے پکا وعدہ کیا ہے. اور دوسرا توبۃ النصوح کا معنی یہ ہے کہ جو کمی کوتاہی ہے, جو سراخ ہو گیا لباس میں وہ پابند لگانا ہے, جو نمازیں رہ گئیں وہ قضا پوری کرنی ہے, جو روزے رہ گئے وہ پورے کرنے ہیں, کسی کا مال مارا وہ اس کو واپس دینا ہے, کسی کی غیبت کی اس سے معافی مانگنی ہے, اللہ حاصل کسی کی حقوق مارے ہیں اس سے معافی, حقوق العباد کے معاملے میں بڑی سختی ہے, لوگوں سے معافی مانگیں, والدین ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیں, استاد ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے میں ذرا برابر نہ ہچکچائے, لیکن وہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح معافی نہیں, جھوٹی معافی, دل کی معافی, دل کے اندر سے کہے کہ مجھ سے غلطی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پولیس انسپیکٹر تھا, اس نے مجھے ہمارے سلسلے میں داخل ہے, اس نے میسج کیا کہ آج شب معراج برات کی رات ہے اور یوں ہے, اتنا لمبا میسج کیا, اگر آپ کی حق تلفی کی ہو, یوں ہو, مجھے معاف کر دیں. اور کوئی پیر کو کون ناراض کرتا ہے؟ پیر سے ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ تو بس دعا کرے گا ہم مر جائیں گے. پیر پرست قوم ہے نا, ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, بت چاہیے تو وہ بت نہیں تو پیر بت ہے. تو میں نے اس کا میسج لکھا کہ میرے سے تو کیا آپ نے گستاخی کرنی اور کیا بے ادبی کرنی, یہی میسج آپ اپنی بیگم کو کر دیں, یہی میسج اپنی بیگم کو فارورڈ کریں کہ میرے سے غلطی ہو گئی, ادھر پنکھا چلاؤ اوپر والا, مجھے معاف کر دیں. تو اچھا, تو وہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ ساری رات موبائل پکڑ کے, ادھر سے پیر صاحب کا حکم تھا, ادھر سے نفس تھا, جٹ ہوں, بڑا راجپوت ہوں, بیوی سے کیسے معافی مانگوں, مجھ کیسے نیچی کروں, ساری رات بیٹھا رہا تاکہ فجر ہوئی, کہتا میں میسج نہیں بھیج سکتا. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ دن آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ بیوی آپ کو لے کے اللہ کی عدالت میں گھسیٹے گی کہ یہ میرے ساتھ ناجائز کرتا تھا اور مجھے گالیاں دیتا تھا. اگر وہ دن آپ کو یاد ہوتا تو آپ معافی مانگنے میں دیر نہ کرتے. بس وہ دن یاد رکھنا چاہیے. لا من الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی,
اور کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ یہ بھی کہہ سکے کہ اللہ کی بات سے. تو وہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہی جواب دیں گے للہ واحد القہار، اللہ واحد اور قہار کی بات چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو پہلا لفظ وہاں بیان بولیں گے، جو کلام کریں گے، کہیں گے این المتکبرون، یہ تکبر کرنے والے کون ہیں؟ کہاں ہیں وہ راجپوت، اور کہاں ہیں وہ جاٹ، اور کہاں ہیں وہ سانگڑ رانگڑ جو اکڑتے تھے اور غریب اور مسکین لڑکیوں کے اوپر ظلم ڈالتے تھے اور عورتوں کے اوپر ظلم روا رکھتے تھے کہ ان کا پیچھا کوئی نہیں تھا، غریب آدمی تھی. آ جاؤ میرے سامنے اور جواب دو. تو پھر اس نے کیا جواب دے گا؟ جس نے سختی کی ہو اس وقت کو یاد کرے اور اللہ سے مانگے. اور حقوق العباد میں بڑی سختی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے عورتوں کے حقوق ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1433 سال پہلے ساری دنیا کو سکھائے اور بتائے. آج یہ مغرب والے اور آج یہ امریکہ والے ہم سے باتیں کرتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کتنا حسین اور کتنا خوبصورت مذہب ہے، اور کتنی شاندار اس کی روایات ہیں، اور کتنی عالی شان اس کے اندر باتیں ہیں. نہ ہمیں بھی نہیں پتا کیونکہ عمل نہیں کرتے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تو جنگجو لوگ ہیں جی، یہ تو قتل و غارت کرتے ہیں جی، یہ تو مارنا ان کو آتا ہے جی، یہ دیکھو شیعوں کو اتارا بس سے اور قتل کر دیا، نہ پتا کس نے اتارا، نہ پتا کس نے. اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو قتل کر رہا ہے اس کو ایسا. مسلمان تو ایسے نہیں، مسلمان تو ایک مکھی نہیں مار سکتا، ایک درخت کی ٹہنی نہیں کاٹ سکتا جب تک اس کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی جواب دہی ہونی ہے. اسلام کو آپ نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے؟ جنگ کے اندر دشمن آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ دشمن کو مارنا چاہتے ہیں، برسر پیکار ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حقوق دیتا ہے کسی کو؟ یہ برما میں دیے انہوں نے حقوق. مسلمانوں کو کہا جی عورتیں اور بچے الگ ہو جائیں، یہ جو مسلمان ہیں جوان آدمی ان کو ہم قتل کر. انہوں نے عورتوں کو اور بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ذبح کر دیا اور ساری دنیا گونگ ہے. یہ اسلام کی روشن روایات ہیں کہ جہاد کے اندر بھی کہا کہ جو ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو اپنی عبادت گاہ میں پناہ گزین ہو جائے اس کو قتل نہیں کرنا. کوئی گرجے میں جا کے بند ہو گیا، جو مذہبی لوگ اپنے عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کر رہے ہیں، یعنی ہندو اپنے مندر میں عبادت اپنی کر رہا ہے، غلط کفر کر رہا ہے، اور اس کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں، اس کو نہیں مارنا. جو عورتیں ہیں ان کو نہیں مارنا، جو بوڑھے ہیں لڑنے کے قابل نہیں اس کو نہیں مارنا، جو بچے بھی نابالغ ہیں اس کو نہیں مارنا. کھڑی فصل لہلاتی کو تباہ نہیں کرنا، پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں. جنگ کے اندر یہ حقوق دیے جا رہے ہیں. تو عام امن کے زمانے میں کون کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی بہت بڑا آدمی تھا، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا، بڑی مشکل سے اسلام لے کے آیا اور بہت اچھا، اس کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. طواف کر رہا تھا، وہ احرام ذرا لمبا ہو گیا، اس پہ ایک بدو کا پاؤں آ گیا، اس کی دھوتی کھچ گئی، اس نے رکھ کے ماری چپیٹ اس بدو کے. تمہیں نہیں پتا میں نواب اور نیا مسلمان ہوا تھا. وہ بات حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر نے بلایا، اس بدو کا مار اس کے منہ پہ چپیٹ. اس نے کہا میں تو وہ ہوں، امیر ہوں. انہوں نے کہا نا، یہاں امیر غریب سب برابر ہے، انصاف ہوگا. اس نے کہا مجھے مہلت دے دیجیے ایک دن کی. اس سے پوچھا مہلت دیتا ہوں؟ وہ بھاگ گیا واپس. اور اس نے کہا میں چپیڑے کھانے کے لیے تھوڑا مسلمان ہوا تھا میری. تو حضرت عمر سے کہا گیا چلے رعایت کر دے، وہ بڑا اچھا وہ ہے، یوں ہے. حضرت عمر نے کہا ساری دنیا اسلام سے مڑ جائے لیکن انصاف ہوگا، نہیں تو دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ امیروں کے لیے اور قانون ہے اور غریبوں کے لیے اور قانون. وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جن کے امیروں کے لیے اور قانون ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے اور قانون. اسلام تو اتنا عالی شان مذہب ہے. ہمارے دل کے اندر یقین اور یہ ہم جو احساس کمتری میں مبتلا ہے نا، یہ نکل جائے کہ ہم بہترین اقدار کے امین ہیں، اور اس خطہ زمین پر
ہم نے اس اسلام کو نافذ کر کے دکھایا ہے. یہ صرف مفروضے نہیں ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا قرآن. قرآن کو اس دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم خوار ہو کے اسلام کے اوپر بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ماضی ایسا نہیں تھا، ماضی ایسا نہیں تھا. آج سے 200 سال پہلے مسلمان ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں. 1751 کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. 1857 اور سے 100 سال پیچھے 1751 اس میں جا کے دیکھ لیں. مسلمان کے خلاف پرچہ نہیں ہو سکتا تھا. صرف تھانے میں جا کے کہتا میں مسلمان، اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ مسلمان تو جھوٹ بولتے ہی. اور یہ انگریز نے لکھا ہے کتاب کے اندر، اور عام آدمی نہیں تھا، لارڈ میکالے تھا، اس نے لکھا کہ ضلع ہزارہ کے اندر کوئی چوری ہو جائے کسی مسلمان کو پکڑا نہیں جاتا، کسی مسلمان کے خلاف پرچہ نہیں لکھا جاتا. مسلمان جھوٹ بولنے کو اتنا برا سمجھتے ہیں. کوئی، اس نے کہا پورے ہندوستان میں سندھ کے صحرائی علاقوں سے لے کے قبائلی علاقوں تک گیا ہوں، کوئی مسلمان میں نے بھیک مانگتا نہیں دیکھا. ایسا عالیشان مذہب تھا. بس یہ انگریز نے آگے ایسا ستیہ ناش کیا، آج تک ہم سنبھل ہی نہیں پائے. اور سمجھ رہے ہیں کہ دین تو ایسے ہی بس مولویوں کو کام ہے، وہ بھی بیچارے غریب ماڑے زکات لے لیا، صدقہ لے لیا، وہ چندہ ہی منگی جاندے، گالی کوئی نہیں. اسلام بادشاہوں کا مذہب ہے. جس نے اپنا لیا وہ بادشاہ بن گیا. اس کے دل میں استغنا پیدا ہوگی، اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہوگا، اللہ اس کو براہ راست رزق دے گا، اللہ اس کو براہ راست عزت دے گا، اللہ براہ راست اس کو طاقت دے گا. ساری دنیا پہ اس کی عزت اور وقار اور دبدبہ ہوگا. یہ اس طرح نہیں بیٹھے گے جیسے ہمارے صدر بیگی بلی بنے بیٹھے ہوتے ہیں امریکہ کے صدر کے آگے. بس پھر آپ دیکھیں گے کہ نظارے کچھ اور ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کا تعلق اور محبت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنی محبت میں گرفتار کر دے اور وجدان والا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. 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 احمد و صدیق و سلمان
است و جعفر است باجسید و بلسن زو علی تاج سر است یوسف است و وجدوانی عارف و محمود ہم والی رام دینی سماس شمس خاور است شاہ کلال است و بہاؤدین علاؤ الدین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش خواجہ امکن کی باقی بحق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر است خواجہ یحییٰ است عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درون ہم خوش ترست شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکرست ہوتا یا الہی عشق و ذکر دوام ای دعائے آرزوئے محمد زبیر احکرست. بس اب آنکھوں کو بند کرنے اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں اللہ کو یاد کرنا. اللہ 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 اللہ.
اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك الرزاق والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار يا مجير. اللهم أجرنا من النار يا مجير. اللهم أجرنا من النار يا مجير. اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ألهمنا مراشدنا في أمورنا واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اس مبارک ماہ کے تمام فیوز و برکات سے 100% ہمیں مستفید فرما. یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں یا اللہ ان کو اپنے فضل و لطف و احسان سے معاف فرما. یا اللہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی. ہم اس میں بے حد شکر گزار ہیں. یا اللہ تادم آخر توبہ پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تادم آخر توبہ پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ آپ کے محبوب کی یہ بہت لاڈلی امت ہے. یا اللہ ان سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ فضل و کرم و رحمت کی بارشیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مسلمان جہاں جہاں کفار سے برسر پیکار ہیں اور مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے برما میں اور فلسطین میں اور کشمیر میں اور شام میں اور لبنان میں اور عراق میں، یا اللہ سب مسلمانوں کی داد رسی فرمائیے. یا اللہ افغانستان میں امن قائم فرما دیجئے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کو استحکام بخش دیجئے، جیسا کہ ترکی میں اور مصر میں اسلام پسند حکمرانوں کو دوام بخش دیجئے. یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیے. یا اللہ یہود اور نصرانی اور ہندو اور قادیانی مل کر مسلمانوں کو بہت عظیم نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. یا اللہ ان کی سکیمیں خاک میں ملا دیجئے. یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے. یا اللہ ہر قسم کے شر شرور فتنہ و حسد سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دیجئے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہمارے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا. ہر کام ہر آن ہر گھڑی اپنے یاد کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری عبادات کو اور صلات کو اور قیام کو اور تلاوت کو اور روزوں کو یا اللہ سب کو اپنے خزائن لطف و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کو پریشانی ان کی رفع فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں فراخ دستی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. جو بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں
پریشان ہیں جوڑ کے مناسب دیندار رشتے عطا فرما. یا اللہ جو قرضوں تلے ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو ناحق قید و بند میں ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے دینے والے ہیں سب کو شاندار قابل فخر کامیابیوں سے ہمکنار فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو جو اس ماہ مبارک میں ہم نے مانگی شرف قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے. اپنی فرما برداری پر ثابت قدمی نصیب فرما. گناہ کی زندگی یکسر در کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عدو برحمتک یا ارحم الراحمین.